بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بخلاف الاولى حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال بیان للممکنہ بطریق المقابلتی۔ سبق نمبر 61 ہے، نور الانوار ہے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قدرت میسرہ کے بعد قدرت ممکنہ جو اس کے مقابلے میں ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بقائے واجب کے لیے قدرت میسرہ کی بقا تو شرط ہوتی ہے۔ قدرت میسرہ رہے گی تو بقائے واجب ہوگا، قدرت میسرہ ختم ہوگی تو بقائے واجب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو گزر گیا پچھلے سبق میں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ بقائے واجب کے لیے قدرت ممکنہ کی بقا شرط نہیں ہے۔ قدرت ممکنہ ختم بھی ہو جائے تو بقائے واجب پھر بھی رہے گا، بقائے واجب سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے، واجب باقی رہے گا اگرچہ قدرت ممکنہ ختم بھی ہو جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ قدرت ممکنہ جو ہوتی ہے وہ احداث فعل اور ایجاد فعل پر قادر ہونے کے لیے محض ایک شرط ہوتی ہے، علت کا معنی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اور جو چیز محض کسی فعل کو وجود دینے کے لیے شرط ہو، ٹھیک ہے، علت نہ ہو اس کے لیے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز اس فعل کے بقا کے لیے بھی شرط ہو۔ بس وجود کے لیے شرط ہے، چیز وجود میں آ جائے گی۔ اب چیز باقی، وہ شرط باقی نہ بھی رہے تو فعل پھر بھی وہ چیز جو ہے اپنی جگہ پر باقی رہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر گواہوں کا ہونا انعقاد نکاح کے لیے، احداث نکاح کے لیے، انشاء نکاح کے لیے تو شرط ہے، لیکن بقائے نکاح کے لیے گواہوں کا باقی رہنا شرط نہیں ہے۔ گواہ مر بھی جائیں، قبروں میں چلے جائیں، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں تو پھر بھی نکاح باقی رہتا ہے۔ تو ایسے ہی قدرت ممکنہ ہے، احداث فعل، ایجاد فعل کے لیے یہ شرط ہوتا ہے فعل کو وجود میں لانے کے لیے، لیکن اس کے لیے علت نہیں ہوتا کہ بقائے فعل کے لیے بھی ہم اس کو شرط قرار دیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ قدرت میسرہ میں وہ کھاتا ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ قدرت میسرہ میں یہ ہے کہ جس طرح فعل کو، چیز کو واجب کرنے کے لیے قدرت میسرہ آتی ہے، تو چیز کے بقا کے لیے بھی قدرت میسرہ لازم ہے، کیونکہ یہ جو قدرت میسرہ ہے تو یہ جہاں ایک طرف سے شرط ہے تو صرف شرط محض نہیں ہے، یہ علت کے معنی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، علت کے معنی میں بھی ہے۔ اور جب علت کے معنی میں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب اس کے بقا کے لیے قدرت میسرہ کا باقی رہنا شرط ہوگا، کیونکہ معلول جس طرح اپنے وجود میں علت کا محتاج ہوتا ہے، اس کی معلول کا وجود علت کے وجود کے بغیر نہیں آتا، تو اسی طرح معلول اپنے وجود کے باقی رکھنے میں بھی علت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو قدرت میسرہ میں یہ چیز پائی جائے گی، قدرت ممکنہ میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اب قدرت ممکنہ کی دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال یہاں پر ہے صدقۃ الفطر۔ صدقہ فطر اگر کسی پر واجب ہو جاتا ہے تو عید والے دن فرض کیجیے اگر اس سے وہ قدرت ممکنہ فوت بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس پر وہ صدقہ فطر واجب رہے گا، کیونکہ صدقہ فطر تو قدرت ممکنہ کی وجہ سے آیا تھا۔ قدرت ممکنہ کی وجہ سے جب وہ چیز واجب ہو گئی، صبح صادق عید والے دن کی یکم شوال کی پائی گئی، تو اس کے بعد اب دن میں اگر وہ کنگال بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی صدقہ فطر اس پر واجب رہے گا۔ اب دے گا زندگی میں، نہیں تو وصیت کر جائے گا۔ حج کا معاملہ بھی قدرت ممکنہ پر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قدرت ممکنہ پائی گئی تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب اس کو آگے اس سال سواری ملے نہ ملے، اس کو جانے کا موقع ملے ریاست کی طرف سے یا نہ ملے، وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن جب یہاں پر اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی آنے جانے کے خرچ اخراجات کی، تو اس پر حج کیا ہو جائے گا، نفس قدرت ممکنہ سے ہی فرض ہو جائے گا۔ اب اگر خدا نخواستہ وہ کنگال ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس پر حج فرض رہے گا۔ اب یہی صورت ہے کہ وہ جو ہے اس کو ادا کرے کچھ قرض لے کر، نہیں تو وصیت کر جائے۔ وصیت بھی نہیں کرے گا تو پھر ویسے جائے گا دنیا سے، تو گناہ گار ہوگا، وہ کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اب قدرت ممکنہ تو یہی ہے کہ اس پر وہ چیز
قدرت میسرہ کو اگر لیں تو وہ پھر بہت ساری سواریاں، بہت سارا لمبا چوڑا اخراجات، مثلاً ایک تو یہ کہ وہ اپنے عام معتاد کے مطابق، عام روٹین کے مطابق جو ہے وہ اخراجات کر کے جا سکتا تھا، تو اس کے لیے رکاوٹیں تھیں، لیکن اگر وہ زیادہ اخراجات وی آئی پی ترتیب سے جاتا تو وہ میسرہ تھی. ہم نے میسرہ نہیں یہاں شرط قرار دی، ہم نے ممکنہ یہاں قرار دی ہے، تو ممکنہ کے ذریعے اس پر آ گئی یہ چیز. تو بہرحال یہ ممکنہ، قدرت ممکنہ ختم ہونے سے بھی وہ چیز جو واجب یا فرض ہوئی ہے وہ اس کی فرضیت یا وجوب ختم ہوتا نہیں ہے. خود کرے گا نہیں تو حج بدل کی وصیت کرے گا، نہیں تو گنہگار ہو سکتا ہے. قدرت ممکنہ جو ہے اس کے میں نے کہا نا کہ اس میں صدقۃ الفطر کو اگر آپ دیکھ لیں نا قدرت ممکنہ کے طور پر، تو اس میں صرف نصاب، صاحب نصاب ہونا کافی ہے، اس پر صدقہ فطر آ جائے گا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ حولان حول ہو، سال پورا گزرے، مال نامی ہو، نمو اس کے اندر پڑا ہوا ہو، یہ نہیں ہے. کوئی قدرت میسرہ کی طرف نہیں لے کے گیا ہم اس کو. تو یہ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قدرت ممکنہ یہاں پر شرط ہے، میسرہ یہاں پر شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اب تک ہمارے ہاں جو تشریح تھی وہ ہم نے کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک دن سے زیادہ خوراک کا اگر مالک ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اس کے پاس صدقہ فطر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. یعنی ایک شخص اگر عید کے دن اس کے پاس ضروری جو اخراجات ہیں اس سے زائد نصف سا گندم یا ایک سا جو وغیرہ موجود ہے، وہ مالک ہے اس کا، تو صدقہ فطر ان کے ہاں واجب ہوگا. ان کے ہاں وہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب کا اعتبار نہیں ہے ان کے ہاں یہ ہے بس ایک دن سے زائد کی خوراک اگر اس کے پاس موجود ہے کرشز نکال کے، تو بس ہم کہیں گے اس پر صدقہ فطر واجب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ہماری طرف سے جواب جا رہا ہے کہ یہ تو قلب موضوع لازم آئے گا. حضرت آپ نے ایک فقیر، اتنے آخری درجے کا فقیر ہے کہ بیچارے کے پاس ایک دن سے زیادہ 2 دن 4 دن کا کھانا ہے، اور آپ نے اس پر اگر اس کو غنی متصور کر کے آپ نے اس پر فدیہ فطرانہ لازم کر دیا ہے، تو آج یہ دے گا تو کل بیچارہ پھر پریشان ہو کر اس سے مانگے گا. تو آج دے گا تو کل پھر فقیر بن کے مانگ رہا ہوگا، تو آج دینے والا کل لینے والا بن جائے گا. تو لہٰذا اس طرح کی ترتیب سے کہ تو اسلام نے، شریعت نے کوئی چیز لازم نہیں کی کہ اس درجے میں بھی جا کے کسی فقیر کے اوپر آپ کوئی چیز اس کو غنی متصور کر کے آپ لاگو کر لیں. اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے.